نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قصہ اصحاب کہف کا۔ روایت کی گئی ہے کہ روم کے ملک میں ایک بادشاہ تھا، نام اس کا وقیانوس۔ خدا نے اس کو بڑی سلطنت دی تھی اور لشکر بے شمار۔ ایک دن کسی نے اس کو خبر دی کہ فلانا بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو مستعد ہے، فوج کثیر لے کر آیا ہے۔ پس وقیانوس یہ سن کر اپنے لشکروں کو لے کر واسطے دفاع دشمن کے مستعد جنگ ہوا۔ آخر جو بادشاہ لڑنے کو آیا تھا وقیانوس کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس بیٹے سب گرفتار ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں 5 تھے۔ سب کو اپنی خدمت میں رکھا۔ ان میں سے ایک کو عہدہ جا ضرور کا دیا تھا، یعنی ضرورت ہونے کا اس کی۔ جب وقیانوس جا ضرور میں جاتا اس سے آب دست کروا لیتا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ ہاتھ اس کا اپنے مخد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البطن تھا، اس کا پیٹ بھی بڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ملعون دعوی خدائی کا کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار اور کھو والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، پھر بولے: اے رب، دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کا بناؤ۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز وقیانوس جا ضرور کو گیا تھا۔ اس غلام کو جو خادم جا ضرور کا تھا نہ پایا کہ مخد اس کی دھلا دے۔ تب اس ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا اس کو اور اس کے بھائیوں کو 100 درے مارنے کا، اور تاکید کر دی کہ خبردار آئندہ ایسا ہونے نہ پاوے۔ اپنے اپنے کام پر سب حاضر رہنا، غافل نہ ہونا۔ آخر وہ شہزادہ کہ جس کا عہدہ جا ضرور کا تھا، جب رات ہوئی سب بھائیوں کو لے بیٹھا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر صلاح مشورت کرنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ستاتا ہے اور دعویٰ خدائی کا کرتا ہے اور سب سے سجدے کرواتا ہے۔ اب ہم پر واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں سے نکل جائیں، کہیں نکل جائیں، اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں، اور جو آخرت میں کچھ بھلائی ہو۔ بھائی بولے: یہ اچھی بات ہے، جو تم کہتے ہو کسی صورت سے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تب وہ بولے: ایک تدبیر ہے، جب وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم کو کھیلنے کو کہے گا تب ایسی چستی و چالاکی سے چوگان کھیلا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرے۔ جب شام عنقریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، تم سب ہمارے پیچھے ببہانہ چوگان میدان سے باہر نکل جائیو۔ تب سب مل کے ایک جگہ میں جا کے گھوڑے پر سے اتر کر میلا کپڑا بدل کے پاؤں پاؤں چلے جائیں گے اور ہم کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ جب بھائیوں نے یہ صلاح ٹھہرائی، دوسرے روز وقیانوس کے پاس سب آ کے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ ملعون تخت پر بیٹھے دعویٰ خدائی کا کرتا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک گری۔ اس سے وہ ملعون چونکا اور ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے: اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کاہے کو ڈرتا؟ معلوم ہوا یہ مردود جھوٹا ہے، دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اس گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کے کہنے لگا: اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنیٰ ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، ہم جانیں گے کہ تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا: ایسے بد جانور کو ہم نہیں پیدا کرتے۔ شیطان بولا: خدا نے جو اس کو پیدا کیا ہے البتہ کچھ حکمت ہے۔ وہ ملعون بولا: اس میں کیا حکمت ہے؟
شیطان بولا جب تو جا ضرور میں جا بیٹھتا ہے وہ مکھی تیری کون میں بیٹھ کے ہاتھ پاؤں اپنے نجاست میں آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر غائب ہوا۔ تب وہ ملعون شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن وقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور شہزادوں کو بھی ساتھ لیا۔ پس میدان میں جا کے ایسا کھیل کھیلنے لگے کہ وقیانوس بہت محظوظ ہوا، یعنی خوش ہوا، اور بولا کہ فجر کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی، دن آخر ہوا، شہزادے بحسب اس کے جو مشورت کی تھی اس موافق آخر چوگان میدان سے پھینکنے لگے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ وقیانوس انہوں کو کھیل چھوڑ کر شام کے وقت گھر کی طرف چلا گیا۔ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے میدان کی طرف، گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، گھوڑے کو چھوڑ کر کے کنارے پر جا پہنچے، اور وہاں چند آدمی پاسبان بکری کے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بولے اے عزیز تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسا خدا ہے جسے چاہتے ہو؟ وہ بولے آسمان اور زمین ہمارے تمہارے بیچ میں وہ سب کا پروردگار ہے، اور ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ خوش ہوئے اور بولے کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی پاسبانی چھوڑ کے شہزادوں کے ساتھ مل گئے، صحبت ان کی اختیار کی، اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ہمراہ ہو لیا۔ وہ بولے کتے کو ہنکار دو تو بہتر ہے، وگرنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو بھونکے گا، اس کی آواز سن کے لوگ آ کے ہم کو پکڑیں گے۔ تب پاسبانوں نے کتے کو مارا پیٹا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے اور سارا بدن زخمی کیا، تو بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا، آخر ان کے ساتھ رہ گیا، اور اللہ نے اس کو زبان دی۔ تب اس نے کہا اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا تابعدار ہوں، تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لیجیو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کے اصحاب کہف کو ترس آیا اور پیار کر کے کتے کو ساتھ لے چلے کاندھے پر۔ تمام رات چلتے چلتے جب روز روشن ہوا، سب جا کے پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا بیٹھے اور بولے کہ یہاں ذرا دم لیا چاہیے کہ ماندگی راہ کی دفع ہو۔ آخر وہاں دم لیا، پس سو گئے، جیسا کہ قول تعالی اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کا بناؤ۔ پس پردہ ہمارا ہم نے اوپر کانوں ان کے یعنی سلا دیا، ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ معلوم کرے دو فرقوں نے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت رہے تھے۔ القصہ وقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں شہزادوں کو ناپا کے بہت تعسف کیا اور چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تفحص اور تجسس کرتے ہوئے اسی کھوہ کے پاس جا پہنچے، اور خدا کے فضل سے اس غار کا منہ چونٹی کے سوراخ جیسا بن گیا، اور ان سب کا نام و نشان نہ پایا۔ پھر آئے، اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کھوہ کے کنارے پر انہوں نے مردہ پایا تھا اور اسی کھوہ میں ڈال کے چلے آئے تھے، اور اسی دن سے لقب انہوں کا اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے یوں روایت کی ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ وقیانوس نے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے سے اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے کو جاتا ہوں۔ راہب بولا جادو تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تب خدا کے فضل سے اس وقت وہ ایمان لایا، مسلمان ہوا۔ وقیانوس اس بات کو سن کے خفا ہوا اور اس لڑکے کو دار پر کھینچنے کا حکم کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو 5 دفعہ سولی پر چڑھایا تو بھی وہ نہ مرا، اللہ کے فضل سے سلامت رہا، اور کہا آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو وقیانوس نے قید شدید میں رکھا
اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے وقیانوس کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورت کر کے کسی ہیلے سے قید سے اس کو چھڑا لیا۔ بعد اس کے وہ متفق ہو کر ایک ظالم بادشاہ سے اس شہر سے خدا کی عبادت کو نکلے، ایک پہاڑ کی طرف گئے، ایک کنویں میں جا رہے اور وہاں سو رہے۔ اس میں 309 برس گزر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور مدت گزری ان پر کنویں میں 300 برس اور 9 اوپر۔ اور اصحاب کہف کے نام اور ان کے عدد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھتا ہے کہ ابن خطیبہ نے روایت کی ہے کہ وہ اصحاب کہف حضرت مسیح کے زمانے کے قبل تھے۔ اور بعض کہتے ہیں اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ کو معلوم ہے، فقط توحید پر قائم تھے، کسی نبی کی شریعت پکڑے نہیں پائے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور پاس ان کے مکان زیارت گاہ بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے، نام انہوں کے یہ ہیں: مکسلمینان و عملیقا و یکسر، مرکوش، نوانش، سائنوس، بطینوس، کشقتت۔ اور کسی نے کہا نام ان کا ملیقا، مکسینا، مرتوس، نوانس، اریتانس، قید، سلتیتوس۔ اور بعضوں نے کہا مکسلمینا، یملیقا، مرتونس، بینونس، سابونس، کسفتتوس، ذوالنواس۔ اور بعض نے کہا مکسلمینا، عملیقا، مرتونس، بوانس، سارنیوش، بطنوش، کشفوتت۔ اور بعض کے نزدیک یہ نام ہے: مسکلمینا، نملیقا، مرتونس، بینونس، سارینوس، ذوالنواس، کشفیتت، یونس۔ اور 8واں ان کا کتا تھا، نام اس کا قطمیر تھا۔ قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار انہوں کا سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں کتنے آدمی تھے، اور ان کے عدد کا بہت اختلافات بمصداق اس آیت کی قول تعالی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ: البتہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا بن دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہے پروردگار میرا خوب جانتا ہے کتنے آدمی ان کے ہیں، خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب 309 برس کے بعد نیند سے جاگ اٹھے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح انہیں جگہ دیا۔ ترجمہ: اور اسی طرح ان کو جگہ دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم؟ بولے ہم ٹھہرے 1 دن یا دن سے کم۔ بولے تمہارا رب بہتر جانے جتنی دیر رہے ہو۔ اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو روپیہ لے کر اپنا اس شہر کو، پس دیکھے کہ کون سا ستھرا کھانا لاوے، تم کو اس میں سے کھانا، اور نرمی سے جاوے اور جتان دے، تمہاری خبر کسی کو نہ پہنچے، اور ہوشیاری سے رہیں کہ تمہاری خبر کسی کو نہ پہنچے۔ جب اصحاب کہف 309 برس کے بعد ایک بارگی جاگے تو بھوک ان پر غالب ہوئی، اور ان میں سے یملیقا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کے دکان میں بھیجا۔ وہ دینار ضرب وقیانوس کا تھا، روٹی والے کو دیا۔ روٹی والے نے دیکھ کے پوچھا، اے یارو، تم نے گڑا مال کہیں پایا ہے؟ کیونکہ اس دینار پر نام وقیانوس بادشاہ کا دیکھتا ہوں۔
اس کا زمانہ تو خرنون گزرا ہے، وہ مر گیا، اب مجھے بھی اس کا حصہ دو، نہیں تو بادشاہ کے حضور میں تمہیں لے جاؤں گا، وہ دیکھتے ہی تم سے 100 روپے چھین لے گا۔ آخر یملی خان نے اپنا سارا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس میں بہت آدمی دونوں کی خیل و خال سے آ کے مجتمع ہو گئے اور اس کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ عادل تھا، یملی خان کو حضور میں بلا کے ساری حقیقت اس سے پوچھی۔ تب یملی خان نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کئی آدمی ہیں، بادشاہ بخیان اس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے اور بعد مدت کے جب نیند سے جاگ اٹھے، مارے بھوک کے برداشت نہ کر سکے، تب سب کو وہاں بٹھا کے مائی روٹی کے لیے شہر میں آیا۔ بادشاہ یہ سن کے متعجب ہوا اور علماء تواریخ دان کو بلا کے پوچھا، تم جانتے ہو بادشاہ بخیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان سب نے متفق الکلمہ عرض کی کہ اے جہاں پناہ، جو باتیں یملی خان نے حضور میں عرض کی ہیں سو سچ ہیں۔ ہم نے تواریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ بادشاہ بڑا ظالم نام اس کا بخیانوس تھا، سابق میں گزرا ہے، پس چونکہ یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا، یہ حقیقت سن کے یملی خان کے ساتھ اس کھو میں جانے کا عزم کیا۔ پس باشوکت شاہی سوار اس کے ساتھ اس غار کے پاس جا پہنچا۔ تب یملی خان نے اس سے کہا کہ آپ اگر اس حشمت اور دبدبے کے ساتھ انہوں کے پاس جائیں گے تو اغلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے ڈریں گے اور چھپ جائیں گے اور آپ سے کچھ بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں جا کے انہوں کو خبر دوں اور خاطر جمع کروں کہ بادشاہ بخیانوس دنیا سے مردود ہوا، اب مسلمان بادشاہ ہے، چلو شہر میں جائیں۔ پس یملی خان بادشاہ سے کہہ کر غار میں چلا گیا اور سب احوال میں یہاں کا جو گزرا تھا انہوں سے بیان کیا۔ وہ بولے، ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو اپنے خدا ہی سے کام ہے، یہ کہہ کر پھر سو گئے۔ خبر ہے کہ اب تک بھی سوتے ہیں، ایسا ہی حال قیامت تک رہے گا۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ اور سب نے ان کی انتظاری دیکھ کر اس کھو کے اندر جانا چاہی، کسی جانب کو راہ اس کی نہ ملی، نا امید وہاں سے پھر آیا اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں آ کے ایک عبادت گاہ بنا کر وہاں سب رہ گئے۔ خبر ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ انہوں کو پہلو بپہلو سلامیں اور کروٹ کراویں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کریں، اور گرمی اور سردی وہاں انہوں پر نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ ترجمہ، اور تو دیکھے دھوپ نے جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کھو سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاہیں کہ اثر گرمی سردی ان پر نہ لگے، اور وہ میدان میں ہیں اس کی، یہ ہے قدرتوں کی اللہ راہ دے وہی آوے راہ پر، اور جس کو گمراہ کرے پھر تو نہ پاوے کوئی اس کا رفیق راہ پر لانے والا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اس سے کوئی جانے جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس مکان پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ تماشا نہ پکڑیں کہ وہ بے آرام نہ ہوں، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا، وہ بھی زندہ رہ گیا۔ مروی ہے کہ عیسیٰ کے قبل زمانے کے اصحاب کہف اس کھو میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ایام میں گھسے اور انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین اور مذہب انہوں کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں تک تھا ان کا قصہ، واللہ اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔